السلام علیکم سر. سر جتنی میں نے ابھی آپ کی اسپیچ سنی ہے اس میں مین بات ہے لیڈرس کی. لیڈرز ہوں گے, ایجوکیشن ہوگی, لیڈرز بنیں گے, آگے بات نکلے گی. فار ایگزامپل آپ جسٹ ٹیکنگ دا ایگزامپل آف قائد اعظم یونیورسٹی, جہاں پر میں خود پڑھ رہی ہوں. پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے, گلوبلی رینکنگ میں ٹاپ 500 کی یونیورسٹی ہے. اسٹل اس یونیورسٹی میں ابھی بھی کونسلز, جماعتیں, یہ یونینز بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, میں اگر ریسنٹ اگر بات کروں فار ایگزامپل ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ہیں, انہیں میں سے لیڈرز بھی بنتے ہیں, انہیں میں سے سی ایس ایس کوالیفائی بھی کرتے ہیں, کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر سب بنتے ہیں. گورنمنٹ کی اتنی بڑی یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر اگر دیکھا جائے نا سر, 39.8 بلین HAC کو دیا گیا بجٹ اس سال. اس میں سے اگر پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر دیکھا جائے سر, جن کو ہم بار بار ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, کوئی اس پہ کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں کہ لیڈر بنتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی آواز, اپینینس میٹر کرتے ہیں. سر پورا سوشل میڈیا اپینین سے بھرا پڑا ہے, پورا سوشل میڈیا اپینین سے بھرا پڑا ہے. یہ بات آپ بھی شاید اتفاق اس بات پر کرتے ہوں گے کہ جب کوئی لیڈر بننے کے لیے ابھرتا ہے, اس کو جب ان پارٹیز کے اگینسٹ کوئی بات جاتی ہے تو وہ اس لیڈر کو دبا دیتے ہیں. دس از دا ریئلٹی اینڈ ہارش ریئلٹی آف پاکستان رائٹ ناؤ. Sorry for being clear, but it's an opinion from a student of government university. Sir, being a student, میں خود مائکرو بایولوجسٹ, I'm doing PhD in microbiology. سر میرے لیے فیوچر کیا ہے؟ پاکستان سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن بہت زیادہ ہے. پاکستان کا آدھے سے زیادہ بچہ اب ایبراڈ جا رہا ہے. ایون کہ اگر کسی نے یہاں PhD بھی کیا تو وہ ماسٹرس میں اگر اس کو باہر ایڈمیشن مل رہا ہے وہ جا رہا ہے. کیوں؟ فار اکانومی, فار اسٹیبلٹی. کیونکہ پاکستان میں جب آپ کا آدھے سے زیادہ بچہ یہاں سے باہر نکل کر چلا جائے گا, آپ کے پاس اسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ پاکستان کی یونیورسٹیز ان کو پڑھا رہی ہیں, وہ یونیورسٹی سے ایڈمیشن لے کر وہ باہر کوالیفیکیشن جا کے پھر کرتا ہے اور باہر کو سرو کرتا ہے. پاکستان کے لیے کیا بینیفٹ ہے؟ مائی کوشچن از دس کہ اگر ہم پاکستان میں بینیفٹ کرنا چاہتے ہیں, سر کووڈ اتنا بڑا ایک اتنا بڑا انسیڈنس رہا پاکستان میں, کتنی لیبارٹریز اس کے بعد بن چکی ہیں. ایون کہ ابھی ریسنٹ نیوز آئی کہ مائکرو بایولوجسٹ کے لیے جابس ختم کر دی ہیں. سر جو مائکرو بایولوجسٹ جس نے آپ کے پینڈیمک کو انڈیکیٹ کرنا ہے, آپ کو آگے فردر بتانا ہے, اس کے بغیر تو آپ کا کووڈ آپ نے وہی نہیں کیا, انڈیکیٹ ہی نہیں کیا. تو لیبارٹریز کتنی بنی, آپ ہاسپٹلس کو بجٹ دیتے ہیں. سر چیک اینڈ بیلنس کدھر ہے؟ ہماری یونیورسٹیز میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. سر ہماری یونیورسٹی میں کونسلز اینڈ یونین کونسلز ان کو پیچھے سے سپورٹ کریں, ان کی وجہ سے کہیں پر کبھی بھی یونیورسٹی بند ہو جاتی ہے. دیر از نو چیک اینڈ بیلنس. انفراسٹرکچر نہیں بن رہا سر, نمبر 1 یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر نہیں ہے. سر وہ بجٹ کہاں گیا؟ آئی ایم جسٹ آسکنگ, وہ بجٹ کہاں پر ہے؟ یہ میرا کوشچن. دوسرا یہ کہ سر اگر لیڈرشپ ہو رہی ہے, لیڈر بن رہا ہے, اس لیڈر کی آواز کو جب آپ دباتے رہیں گے تو سر پاکستان میں کوئی, اب فار ایگزامپل جو آج کل کے حالات بن رہے ہیں, میں اگر کوئی ایسی بات کر دوں تو لوگ ڈرتے ہیں بات کرنے سے, کیونکہ ہمیں میری کل کو اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنے. تو سر جب آپ ان چیزوں کو دبا دیں گے, ان پارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے, گورننس کو سوچنا چاہیے کہ یہ یوتھ آپ کی عکاسی ہے. اگر یہ اپینین دے رہے ہیں تو اب ان کے اپینین سے نہ کہ ان کو دبائیں, آپ ان کو آگے پروموٹ کریں. کیونکہ ہم جو چیزیں فیس کرتے ہیں, جو بندہ جو چیزیں فیس کر رہا ہے سر, وہ اس کے بیٹر اپینین بھی دے سکتا ہے اور اس کے لیے بیٹر وہ جدوجہد بھی کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ لیڈرز ایسے ہی نکلتے ہیں یونیورسٹی. بٹ سر یہ بات ہم صرف اور صرف یہاں ایک میٹنگ تک رہ جاتی ہے. اس کے بعد یہ آپ مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہی ہیں, کئی جگہ پہ لائیو چل رہی ہیں. بالکل سر, اگر مین اسٹریم میڈیا میں یہ کہوں گی کہ یہ بات نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن نہیں کرتے. سر کوئی بات اگر ہم نے یہاں پر کر دی, ہم امپلیمنٹیشن نہیں کرتے اس چیز کی. تو وہ آئی وانٹ کہ امپلیمنٹیشن ہونا سب سے ضروری چیز ہے کہ پاکستان ملک میں آپ کو لیڈرز بھی ملیں گے, آپ کو ایجوکیشنسٹ بھی ملیں گے, آپ کو بہترین پڑھے لکھے اسکلفل لوگ بھی ملیں گے. بٹ سر امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. ایجوکیشن کو فروغ دیں اور ان اسٹوڈنٹس کو پلیز آگے کریں جو جابس چاہیے, جاب سیکر ہے. لیکن اگر ہمارے ملک کی, سوری بات تھوڑی لمبی ہے, بٹ اگر ہمارے ملک کی یہ سوچ اسٹوڈنٹ لوگوں کی بن گئی ہے, ہم نے صرف پیسہ کمانا ہے, پھر آپ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ کی سوچ صرف یہ کہ صرف پیسہ کمانا ہے, پیسہ کما کے پاکستان میں رہ کر پاکستان کی اکانومی کو فائدہ دینا ہے. سو ہمیں یہ چیز پروموٹ کرنی چاہیے. اگر ہمارے پاس یہاں پہ فیسلٹیز زیادہ ہوں گی تو اسٹوڈنٹ باہر نہیں جائے گا, تو یہیں پر واپس آئے گا, یہیں پر اپنی ایجوکیشن کو آگے کنٹینیو کرے گا. سو یہ کچھ چیزیں ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں پر نظر ثانی کی جائے. ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کا طریقہ سر یہ بھی ہے کہ آپ انفراسٹرکچر از سم تھنگ, بٹ آپ اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کریں. ایک سوال بناتا تھا تو پھر آپ اگلی بات کر دی تھی. پھر میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ سوال ہے, لیکن پھر آپ سوال بدل دیجیے. میں عرض کرتا ہوں.
جتنی آپ نے باتیں کی اگر میں ان کو سم اپ کروں تو یہ سارے کے سارے گورننس کے ایشوز ہیں. اسی لیے بچے باہر جا رہے ہیں, اسی لیے یونیورسٹیز کام نہیں کر رہی, اسی لیے جتنی بھی آپ نے بات کہی ہے اگر میں ایک سینٹینس میں کہوں تو اٹ از بیڈ گورننس. اسی کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹے نہیں کریں گے آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں عرض کرتا ہوں 13 کروڑ کا صوبہ جب ہوگا یا 350 اسکوائر کلومیٹر کا ایک صوبہ آپ کا ہوگا اب لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور جو ایشوز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے شاید وہ گورنمنٹ کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. اتنی بڑی حکومتوں کے لیے ان کی اپنی سروائیول سب سے پہلے ان کو امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہ ہم اسی لیے آپ کے سامنے ایک تو ہے. دوسرا لیڈرشپ ہمیشہ دنیا میں پڑھی لکھی مڈل کلاس سے آتی ہے. رچ آف دا رچ کبھی بھی جہاں پہ آتے ہیں وہاں پہ حالات اچھے نہیں رہتے ہیں. دنیا میں دیکھ لیں کچھ ہی ایکسیپشنز ہیں جو بڑے امیر آدمی سیاست میں آئے اور اس کے بعد سیاست کا کوئی حال نہیں ہوا وہاں پہ. ایک برلسکونی تھے اٹلی میں, وہ بڑے امیر تھے. ابھی 5 سال میں آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں جو ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. ہمارا جو اس وقت جو ہمارا سسٹم ہے وہ پڑھی لکھی مڈل کلاس کے لیے انیبلڈ نہیں ہے کہ وہ لیڈرشپ میں آئے. ہمارے جتنے بھی لیڈر ابھی تک آئے ہیں اس وقت پاکستان میں جو لیڈ کر رہے ہیں لوگ 2 3 4 پارٹیز کے, وہ کہیں سے ایسے نہیں آئے کہ پہلے انہوں نے کہیں پہ سرو کیا تھا, ہم بڑے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور پھر ہم نے ان کو ووٹ دیا اور وہ کسی صوبے سے آگے نکلے اور وہ ملک کے سربراہ بن گئے. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم جذباتی کاروں سے یا ووٹ دے دیتے ہیں یا آپ نے جو بار بار ذکر کیا یا کوئی لے آتا ہے ان کو تو ہم ان کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں. کوئی عام آدمی پڑھا لکھا مڈل کلاس کا کوئی بچہ لیڈر بن سکے ایسے انیبلڈ انوائرمنٹ نہیں ہے ہمارے کہ اس کو آگے لایا جا سکے. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور جو آپ نے فرمایا کہ جس کی آواز بننے لگتی ہے جو لیڈر بننے لگتا ہے اس کی آواز دبا دیتے ہیں. میں میڈیا میں بھی ہوں اور کافی ہم میڈیا میں کام کر رہے ہیں. مین اسٹریم میں وی آر امنگ لارجر چینلز اینڈ نیوز پیپر. آپ جو بات دلیل کے ساتھ کرتے ہیں وہ تو کوئی دبا نہیں سکتا. آج بھی اس سارے ماحول میں بھی ہم بات کرتے ہیں. ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں یہ اس وقت جو سیٹ اپ ہے اس کے ہاتھ میں تو نہیں جا رہی بٹ ہم بات کر رہے ہیں. کل ہم نے یونیورسٹی میں بات کی تھی وہ 2 گھنٹے لائیو چلی ہے اور ساری دنیا نے دیکھا ہے. اس کو سوشل میڈیا پر بھی چلا. اس سسٹم کی فیور کی یہ بات نہیں ہے بٹ ہم تو کر رہے ہیں, لوگ سن بھی رہے ہیں. اگر آپ جس دن آپ کی لیڈرز ایک پروسیس سے نکل کے آنا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے ان کو کوئی دبا بھی نہیں سکے گا اور ان کے پاس پبلک سپورٹ بھی اتنی ہوگی کہ وہ دبیں گی نہیں. ابھی ہمارے خیال میں ہمارے لیڈرز کے پاس سپورٹ ہے لیکن آپ مجھے بتا دیں بھٹو صاحب آپ کے سب سے پہلے لیڈر تھے جو 70 کے بعد جو اس پاکستان میں پرائم منسٹر بنے, ان کو پھانسی لگ گئی. اگر وہ اتنے زیادہ پاپولر ہوتے تو ایسا کوئی کر نہیں سکتا تھا. نواز شریف 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے تھے. 4 صوبوں میں ان کی گورنمنٹ تھی. کبھی کسی کو اتنے ووٹ نہیں ملے جتنے اس وقت نواز شریف کو ملے لیکن ان کو نکال دیا. کہیں سے کوئی آواز ہم نہیں سنی. ابھی آپ بار بار ذکر کر رہی ہیں تو میں نام بھی لے لیتا ہوں. عمران خان کی بات آپ کر رہے ہیں. جس دن سپریم کورٹ میں کی تاریخ ہوتی ہے اگر 1 لاکھ بندہ وہاں پہ پہنچ جائے تو آپ کا خیال ہے فیصلہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں نا یہ کام اردوغان کے ساتھ بھی ہوا. ٹرکی ہمارے جیسے ملک ہے, وہاں مارشل لا بھی لگے, انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو پھانسی دی تھی لیکن پھر ایک لیڈر ان کا آیا جو پروسیس سے نکل کے آیا جس نے پہلے لوکل گورنمنٹ میں سرو کیا, لوگوں کو اس کی لیڈرشپ اچھی لگی
उन्होंने उसे प्रमोट किया, वो नेशनल लेवल पर लीडर बन गए।